اب پارٹی کا اور اپنے الائز کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پوری اس بجٹ میں شرکت کی اور بھرپور طریقے سے شرکت کی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب، اس کے بعد میں آج اپنی جو میں نے بجٹ کی تقریر کرنی ہے اس سے پہلے میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ. نو کراس ٹاک پلیز. اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی. تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسیپٹ کرے الیکشنز کو. تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. اسپیکر صاحب، کیونکہ میری 21 سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری، تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے، اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا. کہتے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتا تھا جی امپائروں نے ہمیں ہرا دیا. اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ایز پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی، اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار. یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیئرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا. میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے نہیں کرنے دی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے. جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے. ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں. اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے. ہمیں نہیں، ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا. ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے، چاروں میں دھاندلی نکلی. تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر، اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی 2013 کے الیکشن کے اوپر، جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے، ای وی ایم مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں، جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، وہ جو ساری چیزیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے.
لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج آپ کچھ اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا، جس طرح بائی الیکشن، جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی، اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا پاکستان کی، اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے، اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب، جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو، تو ہماری جو موٹیویشن تھی، جو میری موٹیویشن تھی، وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے: اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا، کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب، ہم نے یہ کیوں، میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی، اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے، اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے، انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے، مسلمان سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے، وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا، اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ، تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن ایمپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے، وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں، جو ہندوستان میں فلسفیز تھی، ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا. ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں. اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا.
تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری۔ اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز۔ اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری جو اکنامک ٹیم ہے، اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی، سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی۔ اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا، وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں۔ اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی، کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا، ڈالرز کی کمی تھی، تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا، کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا۔ اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھ ہی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا، ہم سب نئے تھے، ٹیم نئی تھی، تجربہ نہیں تھا، تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تکلیف دہ تھے، اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں، میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو۔ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے، آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، کرایہ دار آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، قرضے لیے ہوئے ہیں، تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے: اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے گھر کو۔ خرچے جب کم کرتا ہے، اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے، اس کو آپ کو نکال کے دوسرے وہ سکول میں گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل، اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے۔ وہ جو بھی ملک جو بھی گھر اس سچویشن میں ہوتا ہے، اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی۔ تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوئی، عوام بڑی مشکل سے گزری، اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا۔ کوئی بھی ملک لے لیں، جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا، لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے۔ تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے، جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے۔ ایک تو اکنامک چیلنج تھا، دنیا میں باہر گئے، پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح UAE نے ہماری مدد کی، سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی، چائنا نے ہماری مدد کی۔ اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا۔ ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کی لیے سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لائبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا۔ جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے۔
تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے, اور آئی ایم ایف کے پاس بھی اس لیے جاتی ہیں. ہم نے شروع میں جب ہماری آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز تھی, ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے, کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو آئی ایم ایف کنڈیشنز لے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی, اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی. اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے, لیکن آخر ہمیں جانا پڑا. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی, اور اس سے عوام کو تکلیف تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے, کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر, ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا, تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. میں آج پھر سے, میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی این سی او سی, اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو. ڈاکٹر فیصل کو, اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی, پاکستان آرمی, انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی, جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس. اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی, ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں, ایران میں دیکھیں بدقسمتی سے, ابھی افغانستان دیکھیں, ہندوستان دیکھیں, آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے, تو ساری, اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے, لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پہ, کیونکہ اللہ نے, ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے, اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے, اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہم جس طرح نکلے اس سے, اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں, یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ, کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے, ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے, کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے, فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہ پس جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر فوڈ لائن, دنیا کا امیر ترین ملک, کھانے کے لیے لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی, کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ, بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے, لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے. لیکن میرا یہ مان ہے کہ جو ہم نے جو فیصلہ کیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. وزیر اعظم عمران خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال اور بجٹ پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے آغاز اس بات سے کیا کہ وہ اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی دعوت دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب سے پہلے 70 کی دہائی کے بعد پاکستان میں ہونے والے تمام انتخابات میں یہ مسئلہ رہا کہ اسے ہارنے والی جماعت تسلیم نہیں کرتی. ہمارے مزدور, ہمارا ڈیلی ویجر جو کہ ویکلی ویجر, وہ گھر میں کھانا ہی تب آتا ہے جب اگر وہ مزدوری کرے. ہم نے جو بڑی جلدی فیصلہ کیا کنسٹرکشن کھولنے کا, اور پھر جو اپنا سارا ایگریکلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے پوری طرح کھولنے کی کوشش کی جلدی سے جلدی. جو وہ ہمارا فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں, اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی اور جلدی, میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے, اور پھر ہمارا اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا, انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی, ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی, ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی, اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی
ہم نے ان کو پیسے دلوائے، جو کہ آج ورلڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ اساس پروگرام کی افیکٹونیس. ہاں سوری، میں یہ کلیئر کر دوں، 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے. سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے. تو اسپیکر صاحب، ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے. اکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی، اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی ریسٹرکٹ کر کے ہاٹ سپاٹس کی طرف گئے، لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا. لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں، کیونکہ وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا. لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا، ادھر بھی ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا. انہوں نے باقاعدہ فخر امام فوڈ سیکیورٹی سے انہوں نے جا کے اس کو سپروائز کیا. اس میں بھی سب انوالو تھے، جس طرح ہماری NCOC تھی. تو لوکسٹ سے بھی اللہ نے ہمیں بچایا اور بڑی محنت کی. عید پہ بھی لوگوں نے کام کیا. تو اسپیکر صاحب، ہم اللہ کا شکر ہے، یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں، گندم کی، چاول کی، مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں. اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری. اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی. اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے، جو یہ شوگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے، کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے. یہ نہ ہو کہ 1 سال کے بعد پیسہ ملے اور پورا پیسہ ملے، جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے. کیونکہ گورنمنٹ نے یہ انفورس کیا، پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس. کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی، ایک تو اللہ کا کرم ہے موسم بھی ٹھیک رہا، لیکن یہ بھی ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا اور وہ پیسے کو انہوں نے ری انویسٹ کیا. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر، اور جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، کہ یہ ایک بہت بڑی جلدی ریزلٹس آ سکتے ہیں، جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری، اس کو انسینٹیوائز کیا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس 1 سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اسپیکر صاحب، جو جون کا مہینہ تھا، جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے، جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. ہم نے باقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں. کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ، اور خاص طور پہ ہاؤسنگ، تو جتنے 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے یہ جو گروتھ ریٹ ہماری بڑی آخر میں، یہ اللہ کا کرم تھا. اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں، اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر. دیکھیں، فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ. ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے. اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ اسمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں. پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری 9% گروتھ ریٹ ہوئی ہے. اسمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس قرضے نہیں دیتے. اب ان کے لیے فائنانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو قرضے دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا.
ان کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کریں اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری چلنے کا اس کا وہ رجسٹری نہیں ہوتے ڈر کے ریگولیشن سے، تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو۔ جو ایگریکلچر ہے اس میں ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا، کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے۔ کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا، سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں ہم، اور جو چھوٹا کسان ہے، چھوٹے کسان کو جو 13 ایکڑ سے کم کسان ہے، اس کو ڈائریکٹ سبسیڈائز کریں گے، ان کو کھادوں کے اوپر، ان کی پیسٹیسائڈز کے اوپر۔ پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے، اب 3 سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی، ان کو ڈائریکٹ مدد کریں گے۔ تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ مدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے۔ پھر جو بھی اس باری فائنانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے $60 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے، سوری 60 ارب روپیہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے، جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں 1.5 ارب تھا، تو یہ جو 60 ارب ہے اور اس کے اوپر جو 100 ارب کی چھوٹ دی ہے ٹیکسز کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر پہ، کوشش یہ ہے کہ اب ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، ریسرچ، سیڈ ڈیولپمنٹ، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹیوٹی ہے ہماری، تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس بار ریزلٹس آئے ہیں، اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے، کیونکہ ہم اب فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں، گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، چینی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے۔ تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، لیکن اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ، اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو ڈائریکٹ چھوٹے کسان کو سبسیڈائز کریں، کیونکہ اصل ہمارا 70% تو چھوٹا کسان ہے، اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ آڑتی سے پھنس جاتا ہے، اور اس کی ہم نے کسان کی اور فیصلہ کیا کسان مارکیٹس، یہ چائنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہول سیلر یا ریٹیلر کو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو، اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں، بیچ میں جو مڈل مین اڑ جاتا ہے، اور کسان کو بھی اونچی پرائس ملتی ہے۔ اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم پورا کام کر رہے ہیں۔ پھر جی پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے دودھ، اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن ہے، پروٹین ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، کیلشیم ہے، پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹامنیٹڈ ہے، اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹامنیٹ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی جینیٹک امپروومنٹ کریں گایوں کی اور بھینسوں کی، اور اس کے لیے ہم باہر سے اب یہی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جس سے ان کی ہم جینز کو امپروو کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1-2 سالوں کے اندر 2 سالوں میں اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے وہ امپروو۔ اتنی زیادہ ہمارے پاس گائے بھینسیں ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی بہت ضرور چائنا میں 6 گنا زیادہ ان کو وہی دودھ لیتی ہے گائے سے جس پاکستان کے مقابلے میں، تو اگر ہم دگنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہماری جو امپورٹنٹ ہے دودھ سپلائی کے لیے۔ اچھا اسپیکر صاحب، اب میں واپس ریورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے اوپر واپس جانا چاہیے جس ویژن کے مطابق پاکستان بنا تھا، جو 3 چیزیں ہیں: انسانیت، انصاف اور خودداری۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بجٹ میں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے دیا ہے۔ ہماری
ہماری تاریخ میں کبھی اس کے قریب بھی ریسورسز کبھی بھی نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں کیا. جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا، پیسے نہیں تھے ابھی ان کے پاس. شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے، لیکن رسول اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو معذور ہیں، غریب ہیں، ان کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی. تو پاکستان شروع سے ہی ہمیں جس طرف جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے، ہم دوسری طرف چلے گئے. ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفیئر سٹیٹ بنے گی، کہ جو اوپر سے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا، پیسہ ہوگا تو پھر وہ پیسہ نیچے آئے گا. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھا. پہلے انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، پہلے ریاست نے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر خوشحالی آئی. اصل میں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، کوشش انسان کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے. وہ پھر سے میں یہ کہوں گا، وہ غریب کی آواز سنتا ہے. جب آپ نچلے طبقے کی مدد کرتے ہیں، دکھی انسانیت کی، اوپر والے سے برکت آتی ہے. اور یہ ہمارے سامنے میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب. چائنا اور ہندوستان دونوں کی آبادیاں 1 ارب سے زیادہ ہیں. 35 سال پہلے چائنا تقریباً ادھر ہی کھڑا تھا جدھر ہندوستان کھڑا تھا. آج چائنا کدھر چلا گیا اور ہندوستان کدھر ہے؟ انہوں نے کیا کیا اور جو ہندوستان نے نہیں کیا؟ ہندوستان میں بھی حالات بہتر ہوئے، ہندوستان میں بھی ان کو پچھلے 30 سال میں ترقی کی، لیکن ہندوستان میں امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا گیا. آج وہاں غربت بھی ہے اور سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں. چائنا نے کیا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا، جو مدینہ کی ریاست میں فیصلہ کیا دنیا کے عظیم لیڈر نے، کہ ہم سب سے پہلے نچلے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے. اور ہم چائنا گئے اور ہم نے دیکھا انہوں نے کیا کیا جو طریقے اختیار کیے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. تو اسپیکر صاحب یہ دنیا میں ایک معجزہ ہے. 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے 35 سال میں غربت سے اٹھا کے اوپر لے گئے. اور ابھی اسی سال پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اناؤنس کیا کہ چائنا میں ہم نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی. یہ دنیا کی تاریخ میں اتنا یہ کبھی ہوا ہی نہیں، یہ معجزہ ہے. لیکن جیسے جیسے وہ غریبوں کو اوپر لیتے گئے، چائنا بھی ایک اکنامک جائنٹ اور سپر پاور بن گیا. ہندوستان نے، اس کے پاس بھی اتنی بڑی مارکیٹ تھی، لیکن انہوں نے یہ سٹیپس نہیں لیے. تو ایک اسکالر تھے محمد عبدو، بہت بڑے اسلام کے اسکالر تھے. وہ جب یورپ سے 100-125 سال پہلے جب وہ واپس آئے مصر، تو انہوں نے مصر میں کہا کہ یہاں مسلمان تو بڑے ہیں لیکن یہاں اسلام بہت کم ہے. اور جب یورپ گئے، کہتے ہیں یورپ میں جو میں نے دیکھا مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان اصولوں کے اوپر چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. آج آپ اسکینڈینیوین ممالک میں چلے جائیں، سب سے بہتر اگر میں دنیا میں پھرا ہوں تو انسانیت کا نظام آج اسکینڈینیویا میں ہے. آپ وہاں خوشحالی دیکھیں کیسی ہے اور ان کی انسانیت دیکھیں کیسی ہے. ہر انسان کی قدر ہے. اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، جانوروں کی قدر ہے وہاں. اور وہ بھی میں کہہ دوں کہ وہ بھی حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں. یعنی یہ ہے انسانیت کا تقاضا. اور ان ملکوں میں جو جن کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن مسلمان ملکوں میں آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ امیر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا جاتا ہے. کوئی سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک نہیں ہے. ہمارا آج فیملی سسٹم نہ ہو، ہمارا خاندانی نظام نہ ہو تو یہاں تو لوگ بھوکے مرتے رہیں.
ہمیں تو آج اگر کسی نے بچایا ہوا ہے تو وہ ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم نے بچایا ہوا ہے. کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو وہ اندر لے لیتے ہیں, ساری فیملی اس کا دھیان رکھتی ہے. ہمارے تو کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. آپ کوئی آدمی کسی گورنمنٹ کے بیمار ہو, آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں, آپ کا مفت علاج تھا. سارے غریب سے غریب آپ ہوں, آپ کو مفت تعلیم ملتی تھی اور کوالٹی کی تعلیم ملتی تھی. کئی ان کا پرائم منسٹر ایک آدھ بنا, وہ بھی ایک سرکاری اسکولوں میں مفت پڑھ کے بنا. ادھر آپ بے روزگار ہوتے ہیں, ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتی ہیں جب تک آپ کو روزگار نہیں ملتا. عدالت میں غریب آدمی جاتا ہے, اس کو لیگل ایڈ ملتی ہے مفت کی, اس کو وکیل ملتا ہے. ہم نے تو پہلی دفعہ یہ دیکھا. یہاں تو اس طرح کا کانسیپٹ ابھی تک تھا ہی نہیں. تو یہ میں آج فائنانس منسٹر آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ پہلی دفعہ پاکستان اس طرف نکل گئی ہے جدھر ہم آج سے 74 سال پہلے جانا چاہیے تھا, اسلامی فلاحی ریاست. ہم نے 500 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے, ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, کامیاب جوان, کامیاب پاکستان. کامیاب جوان اس کا حصہ ہے, اوور آل کامیاب پاکستان. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم 40 سے 50 لاکھ جو ہمارے سب سے نچلا طبقہ, اور ہمارے پاس تقریباً سارا ڈیٹا بیس تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے مہینے تک سارا پاکستان کا ہم اپنا ڈیٹا بنایا ہے کہ ساری انکم لیولز کے ہمارے پاس اب ڈیٹا آ گیا ہے کہ کون سی فیملی کے کتنے پیسے ہیں, کتنی انکم ہے. اور اس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نچلا 40 سے 50% خاندان ہیں ان کو ہم اس کامیاب پاکستان کے نیچے لانے لگے. 500 ارب ان کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے سستے سود کے بغیر قرضے. کسان جو ہوں گے ان کو 3 لاکھ دیں گے سود کے بغیر قرضہ, چھوٹے کسانوں کے لیے. اور جو شہر کے اندر ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. دوسری چیز ہم اسپیکر صاحب ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ ہم اس ملک میں کریں گے. ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس. جو میں اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کے 3 صوبے ہیں, پنجاب, پختونخوا اور جی بی, ان کو میں آج خاص یہ اس لیے مجھے خوشی سے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اور بلوچستان وہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, ادھر بھی میری جام کمال سے بات ہو چکی ہے کہ سارے شہریوں کو ہم نے سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اسپیکر صاحب یہ جو بھی جس نے بھی دیکھا ہوا ہے, جس نے اس ملک میں غربت دیکھی ہے, سب سے بڑا عذاب ایک غریب خاندان پہ ہوتا ہے جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. پہلے ان کے بجٹ نہیں مل رہے ہوتے, وہ مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک فرد جب بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, وہ قرضے لیتے ہیں, سارا خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو چیز کی ہے, میں اپنی ساری اگر میں اچیومنٹ کو کہوں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے, اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس. یہ امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے. اسپیکر صاحب, ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی پریمیم دینا پڑتا ہے ہیلتھ انشورنس کا. یہاں مفت انشورنس دے رہے ہیں اپنے سارے خاندانوں کو. یہ میں نے آپ کو بتایا جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں. اور یہ صرف ایک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اسپیکر صاحب, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. یہ اب پاکستان میں ماڈرن ہیلتھ سسٹم انشاءاللہ بنے گا. وہ کیسے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل صرف بناتے ہیں دیہاتوں کے اندر, چھوٹے شہروں میں. بڑے شہروں کے اندر صرف کمرشل ہاسپٹل بنتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر صرف وہاں آتا ہے, کیونکہ چھوٹے شہروں میں وہ پیسے نہیں دے سکتے.
غریب آدمیوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوتی تو وہ وہاں ہاسپٹل نہیں جاتے. یا سرکاری ہاسپٹل جب آپ لے کے جاتے ہیں ڈسٹرکٹس میں، وہاں ڈاکٹرز نہیں جاتے. وہاں آپ ہاسپٹلز دیکھیں وہ خالی پڑے رہتے ہیں، بڑی مشکلوں سے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں. پختونخوا میں انہوں نے ایکسٹرا ان کے لیے پیسے دیے تاکہ ڈاکٹرز جا سکیں. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اس سے اب دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ گئی ہے. وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، وہ پیسے دے سکتے ہیں. اور ہیلتھ کارڈ صرف سرکاری ہاسپٹل میں نہیں، کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ہیلتھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں سارے ملک میں ہاسپٹلز بنانے کے لیے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم اب آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اوقاف کی زمین، ویکیو ٹرسٹ کی زمین ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سستے داموں کے اندر ہم ہاسپٹلز کے لیے دیں گے، کیونکہ اتنی مہنگی زمین ہے شہروں کے اندر، اور تاکہ وہ جب ہاسپٹل بناتے ہیں ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا کہ اپنا ریکور کرنے کے لیے کاسٹ، تو ان کو سستی زمینیں دیں گے. جو بھی میڈیکل اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری باہر سے امپورٹ کروائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ جو ایک ایسا ہم نے قدم اٹھایا ہے، یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے. اور یہ نمبر 1 قرضے، نمبر 2 ہیلتھ کارڈ ان کو دیں گے ساری فیملیز کو، وہ ویسے بھی ہم کور کر رہے ہیں. تیسری چیز ہم نے ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ایک خاندان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ اس کے پاس ہنر آ جائے تاکہ وہ کمائی اپنی کر سکے. اور پھر اسپیکر صاحب جو اس کے بعد مجھے اس کے بعد جو ہمارا بڑا زبردست انشاءاللہ یہ پروگرام ٹیک آف کرنے والا ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ. عام لوگوں کے لیے وہ گھر جو کہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے اب تک. تنخواہ دار طبقہ ہے، ویلڈر ہے، مزدور ہے، ان کسی کے پاس کیش نہیں تھا گھر اپنا بنانے کے لیے. اس لیے ہمارے شہروں کے اندر کچی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں، کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گھر شہر میں خرید سکتا ہے. اور یہ ساری جگہ پہ آپ دیکھ لیں، کراچی میں اتنی مہنگی زمین ہے، وہاں تقریباً 30-40% کراچی کچی آبادیاں ہیں. لاہور کے اندر کچی آبادیاں ہیں، بڑے شہروں میں کدھر سے غریب آدمی آ کے شہر میں اکوموڈیشن لے سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم نے اب بڑی محنت سے ایک قانون جو پھنسا ہوا تھا عدالتوں کے اندر، کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا، فورکلوجر لا، وہ ہم نے عدالتوں سے کلیئر کروایا. پھر بینکوں سے بیٹھے، پھر بینکوں کو انٹرسٹ کیا اس کے اندر. ابھی بینکوں کو پریکٹس نہیں ہے، ان کو عادت نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے، لیکن ان سے ہم مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ان کو زور لگا رہے ہیں کہ وہ قرضے دیں چھوٹے طبقے کو. لیکن ایک اور اب ہم نے جو مائکرو فائنانس کو، یعنی وہ کمپنیز جو کہ مائکرو فائنانس دیتی ہیں چھوٹے لوگوں کو جس میں اخوبت ہے، انشاءاللہ اب ہمارا پورا پروگرام ہے کہ یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، یہ سب سے پہلے یہ جو 40 لاکھ نیچے خاندان ہیں ان کو ہم اس لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر شامل کریں. پھر اسپیکر صاحب احساس پروگرام اب ہمارا اس اگلے مہینے، جس طرح میں نے کہا، ہمارے پورا ڈیٹا بیس پاکستان کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اب ہم نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی کریانہ سٹورز ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اندر وہ آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں. ان کے پاس وہ ہوگا جو ڈیوائس، اور ان کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے احساس کے ذریعے. یہ اسپیکر صاحب یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو نچلا ہمارا، آپ سوچ لیں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان، ان کو ڈائریکٹ سبسڈی کس چیز کی دیں گے؟ کیونکہ ایک انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھ رہی ہے، کموڈٹیز کی قیمت ریکارڈ پہ گئی ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر. تو ہم ان کو جو بیسک ہے، گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، جو ایک عام آدمی دالیں ہیں، ان کو ہم یہ جو 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان ہوں گے،
یہ کسی بھی کرانہ سٹور اور یوٹیلیٹی سٹور پہ ان کا ہمارا ڈیٹا بیس پہ ہوں گے. یہ وہاں جا کے سبسڈائزڈ آٹا اور یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی یہ لے سکیں گے. اور پھر 90,000 ہم اسکالرشپس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اپنے غریب طبقے کو دے رہے ہیں جو بھی نیچے. اور اسپیکر صاحب پھر اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اب ڈائریکشن ہے وہ نکل گیا ہے جو کہ پاکستان کی ویژن ہے کہ ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے پاکستان. میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں, جو مزدور ہیں بیچارے, جو محنت کش لوگ جو کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر بچا کے پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں. تو اب ہماری پناہ گاہ کا جو جال ہے وہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں ان ایریاز میں دیتے ہیں جدھر باہر سے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں, تاکہ وہ سو بھی سکیں, ان کو کرایہ بھی نہ دینا پڑے, ان کو کھانا پینا بھی مل جائے, وہ صاف ان کو نہا دھو بھی لیں, اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ان کا بچے وہ سیدھا اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھیجیں. اچھا اسپیکر صاحب, اب میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں, انصاف. دیکھیں یہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کو ڈیفائن کیا گیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے. انہوں نے 2 ڈیفینیشنز دی تھی. انہوں نے نمبر 1 یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. دوسرا اس سے ریلیٹڈ انہوں نے ان کی حدیث تھی کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا. یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی تھی قانون کی حکمرانی نہیں تھی, وہ قومیں تباہ ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. سو جو انصاف ہے یہ بیسس ہے سویلائزیشن کا, چونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ از رائٹ ہے. انسانی قانون انسانیت کا جو سویلائزیشن وہ ڈپینڈ ہی کرتا ہے جدھر انصاف ہو. ابن خلدون جو سمجھے جاتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں, ابن خلدون نے کہا, لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے. تو اسپیکر صاحب, یہ جو بیسز ہے قانون کی حکمرانی, یہ ہے بیسز ایک سوسائٹی کا. آج اگر آپ دنیا کی تاریخ سٹڈی کر لیں تو معاشرہ تو وہی اوپر گیا, خوشحال وہ ہوا جدھر انصاف ہے. شیر شاہ سوری کی میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ اوپر آئے وہ تو ان کو ایک جاگیر دی گئی. شیر شاہ سوری کی جو جاگیر اٹھے, شیر شاہ سوری ادھر سے کیسے اٹھا کہ اس نے اپنی جاگیر میں سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کو اس نے فارغ کیا. جیسے ہی اسپیکر صاحب, جیسے ہی اس نے جو بڑے بڑے وہاں گینگز پھرتی تھی ڈاکو کے, ان کو فارغ کیا, امن آ گیا. جیسے ہی امن آیا تو ارد گرد کی جتنی جاگیریں تھیں وہ سارے جو تاجر تھے وہ شیر شاہ کے جاگیر میں آ گئے, کیونکہ وہاں امن تھا, وہاں خوشحالی آ گئی. ساروں کو دنیا میں ارد گرد ہو گیا کہ سب کو شیر شاہ سوری کا نام پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ خوشحال تھا وہ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے دلی کی سلطنت دیکھ لیں, بلبن تھا تو ایک وہ آدمی تھا جو کہ انصاف پسند تھا, وہاں خوشحال تھا. علاؤدین خلجی اس کے دورے میں خوشحالی تھی. جیسے ہی جس معاشرے کے اندر
जब ताकत की हुक्मरानी आती है यानी जंगल का कानून आता है वो नीचे चला जाता है। आज दुनिया में मुझे एक मुल्क बता दें जो खुशहाल है और उधर कानून की हुक्मरानी और इंसाफ ना हो, और एक मुल्क मुझे बता दें जो गरीब है जिधर इंसाफ हो। ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। इसको मैं आपको और स्पेल आउट कर देता हूं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने एक पैनल बनाई, उसका नाम है फैक्ट आई पैनल। फैक्ट आई पैनल ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों पड़ रहे हैं। अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। स्पीकर साहब, उनकी जो कंक्लूजन है वो हमारे मुल्क के लिए बड़ी रेलेवेंट है। वो फैक्ट आई पैनल ने यह कहा कि गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर मनी लॉन्डर होकर अमीर मुल्कों और ऑफशोर बैंक्स में चले जाते हैं। 1000 अरब डॉलर। हमारा सुने, हमारा कितना बजट होगा? 60-70 अरब डॉलर का। हमारा बजट 22 करोड़ लोगों में 60-70 अरब डॉलर। 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में चले जाते हैं। आप ये सोचें कि ये कितना बड़ी तबाही आ रही है दुनिया में आने वाले दिनों में। ये जो आप देखते हैं, आप ये देखते हैं इकोनॉमिक माइग्रेंट्स अफ्रीका से जा रहे होते हैं वहां यूरोप के अंदर, उधर साउथ अमेरिका से अमेरिका में जा रहे होते हैं। गरीब औरतें, बच्चे सारे उठा के डूब रहे होते हैं किश्तियों में, वो जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां अमीर हैं और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो गरीब होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। स्पीकर साहब, जब एक मुल्क की तबाही आती है तो उसके अमीर, उसका वो बेचारे पटवारी और थानेदार और ये और सरकारी नौकर, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तबाही नहीं, मुल्क को तबाह नहीं करते। मुल्क को तबाह करता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके वजीर, जब हम पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं, तब वो मुल्क की तबाही आती है। जब ये जो फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है कि 1000 अरब डॉलर जो जा रहा है उनको गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में, ये कोई गरीब लोग तो नहीं चोरी कर रहे ना, ये तो ताकतवर लोग पैसा चोरी कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर को जो छूट दे देती हैं और कमजोर को पकड़ लेती हैं। कोई कौम ही नहीं तरक्की कर सकती। कोई मुझे दुनिया में बताएं, आप सारी दुनिया की, तीसरी दुनिया, सारे अफ्रीकन रिपब्लिक्स देख लें, कितने मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिधर ये हो रहा है। और स्पीकर साहब, ये ही स्ट्रगल है, पाकिस्तान की स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की। मुझे भी अब कल मैं देख रहा हूं, कल आया जी के एक सिंध के एमएनए, उसको नैब के लोग पकड़ने गए, उधर क्राउड इकट्ठा हो गया, उन्होंने नैब को लोगों को मारा, पुलिस ने मदद नहीं की। तो ये क्या, इसका क्या मतलब कि मैं अगर 1000-2000 आदमी जमा कर लूं, मैं जो मर्जी कानून तोड़ दूं, मैं कानून के ऊपर चला जाऊंगा? ये है जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये एक सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर मुल्क नहीं चल सकता ऐसे। यही नैब थी, 20 साल से वही कानून है, 10 साल 2 हुकूमतें यहां बैठी रही हैं, उनके सामने वही कानून था, क्यों नहीं चेंज किया? जब अब आया तो शोर मच गया नैब के ऊपर। क्यों फर्क क्या हुआ कि पहली दफा नैब उन बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल रही है, वो शोर मच गया सारा। भाई आपकी तो हुकूमत आई थी, चेंज कर देते उसको। तब क्यों वो ठीक था? क्योंकि वो बड़े लोगों को हाथ नहीं डाल रही थी और इसलिए करप्शन भी कम नहीं हो रही थी। 20 साल से बैठी है। जब तक आप बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आते, कोई दुनिया के मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती और वो मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हजरत अली का बिल्कुल ठीक कॉल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा। देख लें जिनको हम काफिर कहते हैं, खुशहाली देखे वहां। और हम जो अपने आप को मानते हैं उस अजीम शख्सियत की उम्मत, हमारा हाल देख लें। और हमारा ही नहीं, और देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हालात है आजकल। स्पीकर साहब, जो दूसरा जो आज से
इतनी देर पहले जब हमने ये पार्टी शुरू की थी तो हमने जो इंसानियत और इंसाफ का रखा था वो इसलिए था कि जब तक ये करप्शन तो सिम्टम्स है ना इंसाफी की, ये जो कब्जा ग्रुप है ये सिम्टम्स हैं जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है। क्यों नहीं स्कैंडिनेविया के अंदर कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं जमीनों के कब्जे कर रहे हैं वहां? क्योंकि इनकी पुश्त पे बैठे होते हैं। जब ऊपर से करप्शन तो ऊपर से नीचे आती है। जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक नॉन कब्जा, अभी लाहौर में नॉन कब्जा ग्रुप, उसकी जाके जब उसका जो कब्जा जो सरकारी जमीन पे उसने किया होता वो छुड़वाया तो कहा गया जी कि ये देखें जी ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आप जाएं अदालतों के पास, अदालतें तो आजाद हैं। अब यहां कौन इमरान खान टेलीफोन कर रहे हैं जी कि आप ये रद्द दें? हमें कौन? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट आजाद है आज। कोई कह सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट आजाद नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि हमारी हुकूमत उसको कंट्रोल कर रही है? तो सारे आजाद हैं। सो स्पीकर साहब, बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल पे पहुंचना है, ये जंग इस कौम ने जीतनी है। ताकतवर लोगों को जब तक हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, अच्छा। और तीसरी चीज, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, खुददारी। स्पीकर साहब, जब से पाकिस्तान बना हमारे अंदर एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारा लीडर अजीम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। वाह वाह। और जो हमारे जिसकी हम उम्मत है, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज नरेट करना चाहता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान। ये हमें समझना चाहिए कि हमारा मुकाम क्या था, हमने क्या बनना था। स्पीकर साहब, जब मदीना पहुंचे, मदीना में पहली 625 में पहली जंग बदर हुई, 313 लड़ने वाले, मुश्किल से सरवाइव किया जंग ओहद और जंग खंदक में। उसके बाद 628 और 629 दो खत लिखे उन्होंने। एक बैजेंटाइन एम्पायर का जो सीजर था उस वक्त, हर्कुलिस, उसको लिखा। दूसरा जो पर्शियन एम्पायर अगले साल लिखा, जो कि पर्शियन एम्पायर था। दो सुपर पावर्स थी। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर आप इस पैगाम पे चलेंगे ये आपकी बेहतरी है। आप सोचें कि एक छोटा सा, जिनकी हैसियत ही कोई नहीं, उन्होंने क्या हमारे लिए क्या उससे सबक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, चाहे वो रोमन एम्परर हो और चाहे वो पर्शियन एम्परर हो। और कौन सोच रहा था कि वही जो बड़े एम्पायर्स थे, सुपर पावर्स थी, वो देखते थे यार वो देखें, ये तो आज तो मॉडर्न डे है, उन दिनों में तो ऊंट की ट्रेवल थी। तो सोचें कि इतनी तेजी से वो कैसे कोलैप्स कर गए। देखिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वो इंसान में गैरत देता है, और गैरत के बगैर ना कोई इंसान बड़े काम करता है, ना आज तक कौमी गैरत के बगैर कोई मुल्क उठा है। स्पीकर साहब, मैं आज
जो एक पीरियड मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर, ऑपोजिशन में तब पीपल्स पार्टी भी होती थी वहां मेरे साथ। तो एक हमने एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूं कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी जिंदगी में जो मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे जिल्लत फील हुई है वो इस टाइम पे हुई है, तो इसलिए मैं आज इसकी बात करना चाहता हूं। हमने फैसला किया कि जनाब हम फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। मैं उस वक्त, एक सीट थी मेरी तब भी, मैं बार बार कहता था कि इससे जंग से हमारा ताल्लुक क्या है। अल कायदा अफगानिस्तान बैठी हुई है, मिलिटेंट तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे पास तो वो भी नहीं थे। हमने क्या किया है कि हम उनकी जंग में शिरकत कर दें। वो जो पीरियड है वो मैं इसलिए चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए, मेरी कौम सीखे। कौम, एक इंसान, एक इदारा आगे तब बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है। वो जो हमने हिमाकत की, मैं ये चाहता हूं कि मैं जरा पीरियड आपको, क्योंकि मैंने शिरकत की उसमें, वो जब मीटिंग्स हो रही थी, जब वहां फैसले किए गए, फैसला ये किया गया कि नहीं जी अमेरिका बड़ा नाराज है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे कि वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है, $150 अरब अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही, इन्वेस्टर ने कहा ना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक्स उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा, उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम। वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए। लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानामो में भिजवा दिए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे देकर लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अगर वो हुकूमत ही उनकी हिफाजत नहीं करती तो और किसने उनकी हिफाजत करना है? पकड़ा दिया जनाब अमेरिका को, गुआंटानामो में पहुंचा दिया। और यहां रुकी नहीं बात। कबायली इलाके में जी वहां तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अलकायदा आ गया। अलकायदा तोरा बोरा के बाद आ गए, ओपन बॉर्डर था कबायली इलाके में। हमें उन्होंने हुक्म किया कि आप जाके उनको अपनी फौज भेजो कबायली इलाके में। चंद 100 अलकायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं, उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं, चंद 100 लोगों के पीछे कबायली इलाके में गए। उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की। वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था, असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मेरे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके
جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے، دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، اسپیکر صاحب اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی۔ ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، مذمت کر رہے ہیں جی ان کی۔ ایک میٹنگ ہوئی، اوپن ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر، اس میٹنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مذمت کرتی ہے؟ ایڈمرل ملن اوپن ہیئرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا؟ اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے، کیوں دوگلی ہے؟ اور یہ اوپن، اسپیکر صاحب یہ اوپن کیبنٹ سینٹ کی ہیئرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا، ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو۔ ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے؟ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں، اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اور یہ ہم نے اجازت دی۔ اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے۔ جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانی کو، لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہلا ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے۔ اور جس طرح کی اسپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئیں، ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی، انلائٹنڈ ماڈریشن۔ ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں، اور ماڈریٹ کیا ہے؟ انلائٹنڈ ماڈریشن۔ اچھا اب انلائٹنڈ ماڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کہ یہ کیا چیز ہے۔ لوگوں نے اس کا سمجھا کیا؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی، لوگوں نے کیا کہا جی ساروں نے سوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی۔ ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے، جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوں، پھر اردو شروع کرتا تھا۔ یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے رکھتے کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہوگی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں۔ اور اسپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ ہمیں
میرے سے پوچھا گیا جی کیا پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ دیکھیں، میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے ایکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دیا؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم۔ انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا۔ یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا۔ تو اسپیکر صاحب، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے۔ میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جتنی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں۔ وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا۔ شکر ہے اب آ گئے ہیں، لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے۔ کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیئرنس ایکسیپٹ نہیں کی، چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے 19 سینچری میں، چاہے روسیوں کا دیکھ لیں، سوویٹس کا، اور چاہے یہ جو اتنی لمبی ساری امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں تھا۔ ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے، ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے، ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا، اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے۔ اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں۔ اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح آپ ان کو ٹیبل پہ لے آؤ۔ ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے؟ اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو، اور سول وار لمبی ہوگی، افغانستان کی بھی تباہی ہے، اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں، میں ان کے افغانستان بھی گیا، ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا، میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو۔ ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں، ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ، ازبیکستان کے ساتھ، ریلوے ہم بن رہے ہیں، ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں۔ ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں۔ جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ اب
स्पीकर साहब, अब मैं सिर्फ दो आखिर में अपील करना चाहता हूं। एक तो अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। आज 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट जो डेफिसिट आज 11 महीने से सरप्लस में चला गया है, वो ना होता कि अगर वो इस तरह पाकिस्तान की मदद ना करते इस मुश्किल वक्त में, और हमें उन्होंने जिस तरह रेमिटेंसेस भेजी। आगे जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं, जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जो प्रॉब्लम आना है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आना है। यानी कि हमारी जैसे इंपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, इकॉनमी ग्रो करती जाएगी, तो प्रेशर आना है हमारे रुपए के ऊपर और करंट अकाउंट के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये आपका मुल्क है। आपने देख लिया कि बाहर जाके जो भी दुनिया में अब बाहर चले जाए, अपने मुल्क जैसी कोई जगह नहीं है। मैंने आज बड़ी एक तकलीफ थे, आज मैंने स्टोरी पढ़ी कनाडा के अंदर। एक तो पहले पाकिस्तानी खानदान को उन्होंने एक गाड़ी, उनका जो इंतहा पसंद था, उसने गाड़ी चढ़ा दी। अब कल मैंने आज पढ़ा अखबार में कि 30-32 साल का पाकिस्तानी नौजवान जो वहां गया हुआ था अपनी फैमिली को लेके, वो ये उसकी आज बयान था, उसको चाकू मारा उन्होंने और वो हॉस्पिटल में। वही रेसिस्ट, ये जो इस्लामोफोबिया की वजह से जो वहां के रेसिस्ट हैं, तो उसने जो स्टेटमेंट दी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे। उसने कहा कि देखें, मैं तो यहां रोजी कमाने आया था, अब मुझे खतरा हो गया अपनी बीवी और बच्चों को। तो ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं आज कहना चाहता हूं कि देखें, हम बदकिस्मती से आपको नौकरियां यहां नहीं दे सके, आपको बाहर जाना पड़ा, और आप वहां काम भी अच्छा कर रहे हैं, कई बड़े एक्सेल कर चुके हैं। लेकिन यह जरूरी है आपके लिए कि आपका मुल्क तकड़ा हो, कि अगर आपको मुश्किल पड़े इस तरह की, तो आपको यह हो कि मैं अपने मुल्क में वापस जा सकता हूं। इसलिए काशिफ उस लड़के का नाम था। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे ओवरसीज, अब हम पाकिस्तान सही रास्ते पर निकला हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह इस मुल्क की इसमें इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस खोलें। हम अब पूरी तरह, मैं खुद लीड कर रहा हूं कि हम हर किस्म की रुकावटें दूर करें आपके लिए, रेगुलेशंस कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ताकि आप आएं, बैंकों में हमारे पैसे रखवाएं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म हमारा करंट अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी एक्सपोर्ट्स। मुझे बड़े फख्र से मैं कहता हूं कि जो एक्सपोर्ट्स के अंदर अब जो ऊपर गई हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता तो उस सही रास्ते पर निकल चुके हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। लेकिन थोड़े वक्त के लिए मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को अपील करूंगा, और उसके बाद मैं अपनी कौम से, अब मैं ये मेरे लिए काफी मुश्किल चीज है ये जो मैं कहना चाहता हूं कि देखें, जब एक मुल्क का सरबराह बाहर जाके दूसरे मुल्क के लिए कर्जे या पैसे लेना चाहता है, ये मेरी 3 साल में 2 महीने कम जो अभी पीरियड गुजरा है, सबसे मुश्किल पीरियड होता है कि आप लोगों से जाके कर्जे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं मुल्क के लिए। ये चले मेरे लिए तो है मुश्किल, लेकिन ये कौम नीचे जाती है। जिस कौम का लीडर जाके पैसे मांग रहे हैं, वो कौम की क्या हैसियत है। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि देखें, आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अजीम कौम हो। आप वो लोग हैं जो दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। ये वो मुल्क है, और मैं सबसे बड़ा रेसिपिएंट हूं। शौकत हरम के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, 2 हॉस्पिटल बन चुका, तीसरा कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबके लिए पैसे देते हैं। इतने खुले दिल के लोग नहीं है दुनिया में, ये है। लेकिन स्पीकर साहब, जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। दुनिया में सबसे कम हम टैक्स देते हैं।
22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं जब पैसा ही नहीं है हमारे पास? अभी मेरे सारे MNS बारी बारी मेरे पास आए प्रोजेक्ट्स लेके, कम से कम को 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुझे दे दिए, जी ये भी बना दो वो भी बना दो। तो कैसे बनाए जब पैसे नहीं है आपके पास? और पैसे तब आएंगे जब आप टैक्स देंगे ये लोग। मैं अपनी तरफ से सबको ये अश्योर करता हूं कि पूरा जोर लगा रहे हैं हम कि अपने ऊपर हम खर्चे ना करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कितना हमने, और हाउस और उसके में 108 करोड़ रुपया 3 सालों में हमने अपना एक्सपेंस कम किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। 2 साल में पाकिस्तानी फौज ने अपना बजट फ्रीज कर दिया। हमने पूरी कोशिश की है ऑस्टेरिटी की, लेकिन अब कौम को सामने आना पड़ेगा। अगर हमने खुददार कौम बनना है, हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसको जिस तरह आप इसको ज़कात को समझते हैं, जिस खुले दिल से ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, तो टैक्स, ये मैं इसलिए ये कह रहा हूं आज क्योंकि हम अब पूरा, मैं ये आज कहना चाहता हूं कि हमने पूरी छूट दी है बिजनेसेस को। मुझे इतना भी पता है कई बिजनेस ने इतना पैसा बनाया जितना कभी नहीं। खुद मुझे बिजनेसमैन ने कहा कि हमारा कभी इतना पैसा नहीं बना। तो ये जरूरी है, सब बिजनेसेस सबको कहता हूं कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पैसे दयानतदारी से पैसे देने चाहिए। हमारा काम है कि हम FBR को ठीक करेंगे कि FBR में हरासमेंट कम जो इशू है, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह, ताकि इंसानों का कांटेक्ट ना हो। लेकिन अवाम का भी आपका काम है कि अगर आप दुनिया में खुददारी से फिरना चाहते हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत चाहते हैं, तो आपको अब उस तरह टैक्स देना पड़ेगा जिस तरह स्कैंडिनेविया के लोग देते हैं, जो कि आज खुशहाल माशरा है। खुशहाल माशरा तब तक नहीं होगा जब तक हम दयानतदारी से टैक्स नहीं देंगे। तो मेरी अपील है आज सबको कि हमारा टारगेट स्टिफ है। हमने तकरीबन 6000 अरब रुपया इकट्ठा करना है टैक्सेस में, 5800 अरब रुपया हमने इकट्ठा करना है जो हमारा टारगेट है। इसके ऊपर हम ये जो नया हमने अब फैसला किया कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, टैक्स फ्रॉड किया आप जेल में गए, यहां हम करने लगे थे, लेकिन हमें आया कि जी FBR को लोगों को इत्मीनान नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। क्योंकि अगर हमने ये ना पैसा इकट्ठा किया, अभी भी हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्होंने उसके बाद हमें कहना है कि जी इसके ऊपर टैक्स लगाओ और GST लगाओ और चीजों के ऊपर और खाने, तो लोग तकलीफ में जाएंगे। तो लोगों के आप सबके इंटरेस्ट में है कि अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दे देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर हमें लोगों के ऊपर मुश्किलें नहीं डालनी पड़ेंगी। आखिर में बस स्पीकर साहब मैं अपनी कंक्लूड करता हूं तकरीर के, हमारा एक इशू है पाकिस्तान का जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही है। मैं आज उसके इसलिए बात करना चाहता हूं कि 5 अगस्त, उससे पहले भी कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत जुल्म कर रही थी। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, लोगों को उठा लेना, उनको एक ऐसा ट्रीट करना जैसे जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, ये जो RSS का एजेंडा है, उनको हर किस्म की तकलीफ में था। लेकिन 5 अगस्त के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इसलिए उनका नाम लेना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करना चाहता हूं अपनी सारी कौम की तरफ से। कोई नहीं ये समझ रहा था कि जिस तरह का उन्होंने जो 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर 8 लाख हिंदुस्तान की फौज बैठा दी ऊपर जाके, और हर थोड़ी देर के बाद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करते हैं, उनको डराया धमकाया, लोगों को
नौजवानों को पकड़ के बाहर ले गए, उनकी लीडरशिप को अंदर डाला। कोई नहीं समझ रहा था कि वो स्टैंड ले, वो खड़े होंगे। तो आज इस हॉल से मैं कहना चाहता हूं कि सारा पाकिस्तान उन कश्मीर, उन दिलेर कश्मीरियों, उनकी खास तौर पे ख्वातीन जिस तरह वो खड़ी होती हैं, जिस तरह वो बाहर जाती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, उनके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। और जो मर्जी लोग कहें कि जी ये कुछ करने लगे या कॉम्प्रोमाइज, किसी किस्म की, जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले की तरफ से की गई गैर मामूली मेहनत की तारीफ करता हूँ। मेरे स्टाफ ने अनतक मेहनत से बजट पर 69 घंटे तवील तरीन जनरल डिस्कशन को मुमकिन बनाया। बजट की मंजूरी की मराहल में आज के दिन को शामिल करते हुए तकरीबन 100 घंटे का इजलास को यकीनी बना। 100 आवर्स हमने इजलास चलाया। इस काविश के इतराफ में मैं असम्बली मुलाजमीन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, जो 2019 में जो उसके साथ हुआ था, तो काइंडली 2019 की उस पर आप उसको भी दे दें। जी थैंक यू। फाइनेंस मिनिस्टर साहब प्लीज। जी सर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुका हूं जी कि हमने जो मेरी जो है अथॉरिटी, इसके तहत एक ऑनरेरियम है, लेकिन मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि 2 और ऑनरेरियम दिए जाएं ताकि 3 ऑनरेरियम्स हों आपके पूरी असेंबली वगैरह के लिए और पार्लियामेंट्री पार्टी के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल इंशाल्लाह मिल जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब। स्पीकर साहब, मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूं, बादशाह नहीं हूं। मुझे इनसे पूछना पड़ता है कि क्या आपके पास पैसे में गुंजाइश है। मैं तो इसलिए अगर आप ये कहते हैं तो मैं जो फाइनेंस मिनिस्टर कहता है मैं एक्सेप्ट। थैंक यू जी, थैंक यू।